امام اہل سنت نے دیکھو کیسے فوائد لکھے، سنتے جائیے، جھومتے جائیے اور زور زور سے سبحان اللہ کہتے جائیے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں صدقہ دینے سے عمریں زیادہ ہوں گی، رزق کی وسعت اور مال میں کثرت ہوگی، اس کی عادت سے کبھی محتاجی نہ ہوگی، خیر و برکتیں پائیں گے، آفتیں بلائیں دور ہوں گی، بری قضا ٹلے گی، 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے، 70 قسم کی بلا دور ہوگی، ان کے شہر آباد ہوں گے، شکستہ حالی دور ہوگی، خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا، مدد الہی شامل ہو جائے گی، رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی، ملائکہ ان پر درود بھیجیں گے، رضا الہی کے کام کریں گے، ان کے گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے، آتش دوزخ ان پر حرام ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو نبی پاک کی نالین کے صدقے سب سے پہلے داخل جنت ہوگا۔ پھر کیوں نہ صدقہ و خیرات کریں، پھر کیوں نہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ ارے دیا بھی رب نے ہے، میرے اور آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں نا اپنا، کس نے دیا ہمیں؟ اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، اسی کی راہ میں خرچ کریں، پھر وہ انعام بھی دے، ملٹیپلائی کر کے عطا بھی کرے، پھر بھی ہم کنجوسی کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے اسلامی بھائی پریشان ہوتے ہیں، مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، صدقہ مصیبتوں سے کیسے بچاتا ہے؟ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک ہے، پیارے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، اپنی پسند کی چیز، اپنی ضرورت کی چیز، اپنے لیے بہترین چیز جو ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں کتنا پسندیدہ عمل ہے کہ وہ بہترین چیز لقمہ منہ میں ہے، انسان کو ضرورت ہے نا، بچا ہوا کھانا نہیں تھا، ہم بھی بانٹتے ہیں، جو کھانا بچ گیا کسی کو دے دو، کپڑے پھٹنے والے ہیں کسی کو دے دو، کمبل پرانا ہو گیا غریب کو دے دو، جو بچ گیا جو پھینکنے والا ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ خرچ کریں جو آپ کا پسندیدہ ہے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ہم کون سی چیز خرچ کرتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے عورت کے منہ میں لقمہ تھا، اور اب ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا، عورت نے منہ کا لقمہ نکالا اور اس سائل کو دے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اب اس عورت کے پاس کچھ عرصے کے بعد ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا۔ جب وہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو عورت کے اس بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ سوچے ماں کے لیے کتنی بڑی تکلیف تھی کہ بالکل شیر خار بچے کو، چھوٹے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے فریاد کی، میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اللہ عز و جل نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس کے پیچھے جاؤ اور اس بھیڑیے کے منہ سے اس بچے کو چھینو، عورت کو واپس دے دو اور ماں سے کہو اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے، تم نے اپنے منہ کا لقمہ میری راہ میں خرچ کیا تھا، میں نے بھیڑیے کے منہ سے تمہارا بچہ نکال کر تمہیں واپس لوٹا دیا۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام آپ کا ایک بڑا قریبی ساتھی تھا، دوست تھا۔ ایک بار ملک الموت آئے اور کہا کہ حضور آپ کے اس جو ساتھی ہے نا اس کی عمر اب ایک ہی دن رہ گئی ہے، 1-2 دن بعد ہی چلا جائے گا۔ اب بڑے افسردہ بھی ہوئے، لیکن موت کا وقت مقرر ہے۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، بندہ صحیح سالم آپ کے سامنے، آپ حیران، اللہ کے نبی۔ ملک الموت پھر آئے، کہا کہ حضرت داؤد نے کہا آپ نے تو کہا تھا 2-3 دن میں چلا جائے گا یہ۔ کہ حضور میں مقررہ وقت پر، پرٹیکولر ٹائم پر اس کی روح قبض کرنے پہنچا، مگر ماجرا یہ ہوا کہ جب مجھے اس کی روح قبض کرنی تھی نا، اس سے تھوڑی دیر پہلے یہ بندہ گھر سے باہر نکلا اور اللہ کی راہ میں اس نے 20 درہم خرچ کی۔ سبحان اللہ۔ جس فقیر کو پیسے دیے اس نے اس کو دعا دی اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کو وہ صدقہ اتنا پسند آیا کہ ہر درہم کے بدلے 1 سال عمر میں اضافہ فرما دیا۔ اے داؤد، اللہ نے 20 درہم کے بدلے اس کے 20 سال کی عمر بڑھا دی۔ تو یہ ہے صدقہ، یہ انہونی ہو جانی ہے، ان ایکسپیکٹڈ۔ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ان کی ڈاٹر ان لا، جو بہو جس کو ہم کہتے ہیں،
اتنی بیمار ہو گئی بیچاری اور بالکل ڈاکٹروں نے منع کر دیا. میں ملا ان سے تو میں نے کہا کیسی طبیعت ہے اب ان کی؟ کہتے سارے ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا اور ہم بھی مایوس ہو گئے تھے, لیکن امیر اہل سنت سے بھی انہوں نے دعا کروائی اور بہت جگہ پر انہوں نے ماشاءاللہ دعائیں کی اور مجھے ان سے حسن ظن, انہوں نے صدقہ خیرات بھی بہت کیا ہوگا. کہتے امیزنگلی طبیعت بہتر ہونا شروع ہوگا, حالانکہ کینسر کا لاسٹ سٹیج ہے. تو اللہ بڑا کارساز ہے. ہماری ایک لمٹ ہے سوچ کی. ہم سمجھتے ہیں میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہو سکتا, ہم سمجھتے ہیں میرا پرابلم سالو نہیں ہو سکتا, ہم سمجھتے ہیں ہماری سوچ کی لمیٹیشنز ہیں, ڈاکٹرز کی لمیٹیشنز ہیں. وہ خالق کائنات ہے, وہ مالک ہے, اس نے ہمیں بنایا ہے. وہ جب چاہے ہماری مصیبتیں دور فرما سکتا ہے, وہ جیسے چاہے وہ نواز سکتا ہے. ہماری اوقات نہیں ہے, ہم اس کریم سے مانگ رہے ہیں جس کے خزانے کا کوئی کنارہ نہیں ہے, اس کی عطاؤں کی کوئی حد نہیں ہے. وہ عطا فرمائے تو کریم ہی جو ٹھہرا, تو کرم کے کیا ٹھکانے. تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. اپنے رب سے محبت کیجئے, اپنے مالک سے محبت کیجئے, اپنی ہوپ ختم نہ کیجئے, اللہ سے نا امید نہ ہو جائیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہو. وہ خود اعلان فرما رہا ہے, میں کیوں مایوس ہو جاؤں؟ میں اس سے مانگی جاؤں کہ اللہ ہوں گناہگار, تو نے اتنا اچھا بنا دیا, اتنی نعمتیں دے دی ہیں, اب اس عطا کو جاری رکھنا, اس کرم کو جاری رکھنا. میرے مالک میری بات بنائی رکھنا, میری عزت بچائی رکھنا. میرے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے, اے اللہ اس عیب کو چھپائی رکھنا. وہ کریم ہے اور ضرور انشاءاللہ وہ کرم فرمائے گا. بس ہم اس کی راہ میں عبادت بھی کرتے رہیں, اس کی فرما برداری بھی کرتے رہیں, اسی نے حکم دیا ہے تو اس کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا, بڑا ظالم بادشاہ, اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے, اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا. یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے. بڑا عجیب و غریب اعلان تھا. اچھا جناب, اب ایک خاتون تھی, لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے, کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا, کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا. ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کے راہ میں کچھ دو, میں بہت بھوکا ہوں, کھانے کے لیے کچھ نہیں. وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا, وہ بھی ڈری ہوئی تھی. اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے, لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو. وہ التجا کرتا رہا, آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا. اس عورت نے اس فقیر کو صدقہ دے دیا, کھانے کو دے دیا. اب 2 روٹیاں دی اسے کھانے کو. فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا. اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. اب میٹھے اسلامی بھائیوں, کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے. اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتا چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے, مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. اس نے بادشاہ سے کہا, بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا, اسے پسند آئی, اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی. جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی, ہاتھ کٹ گئے, اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی. بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی, مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا. پھر کیا ہوا کہ کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی, نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا, بڑی نوازشات کرتا. دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھی. ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا. انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے, نئی دلہن جو ہے, وہ برے کام کرتی ہے, اس کا کردار اچھا نہیں. بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے, محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو. اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی, بیابان جنگل تھا, اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے. اب اتنی دیر میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, وہ عورت اس جنگل میں نہر میں
پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا. زور زور سے رونے لگی. بچہ بھی پانی میں ہے, دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں. پکارے تو کسے پکارے؟ اچانک دو خوبصورت نوجوان آئے. انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے. اس نے فوراً اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا. کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے, کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے, کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں. تو اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں. ان نوجوانوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے. اب وہ نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں, ہم دونوں کون ہیں؟ تو عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی, البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا, میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے. وہ دو نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی. صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے. اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی. حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی. ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1,00,000 روپے مل جائیں گے. نہیں ملے, مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے, بچہ واپس مل گیا. کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو, کوئی مصیبت آنے والی ہو, کوئی بیماری آنے والی ہو, اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں, کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, بعض اوقات جب صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے میں تو خود غریب ہوں, میں تو خود پریشان ہوں, میں تو خود نوکری کرتا ہوں, میں تو خود کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, ارے میں صدقہ اور خیرات کیسے دوں؟ یہ غلطی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے. رب کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کوئی لاکھوں صدقہ کرے, اخلاص نہیں, اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے, کیا معلوم وہی روپیہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو نیت بارگاہ الہی میں دیکھی جاتی ہے. یہ گویا اللہ سے کاروبار ہے. اس کو خرچ کرتے وقت دل میں ملال نہ لانا. اللہ نے تھوڑے دیے ہیں, تھوڑے خرچ کرتے رہو, جب وہ زیادہ عطا فرمائے زیادہ خرچ کرتے رہو. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو, وہ رب کریم تمہارا ملٹیپلائی کر کر بہت زیادہ بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا. سیدنا عطا رحمت اللہ تعالی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک زمانے کے جو مشہور بزرگ تھے حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی, آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ حضور گھر میں آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ رقم موجود ہے کہ جس سے کچھ آٹا خریدا جا سکے؟ انہوں نے عرض کی کہ میرے پاس 1 درم ہے جو میں نے اون بیچ کر حاصل کیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا وہ 1 ہی درم مجھے دے دو, میں بازار سے جا کر آٹا لے آتا ہوں اور پھر تم نے روٹیاں بنا لینی ہیں. اب آپ آٹے کے لیے 1 درہم لے کر گھر سے جا رہے ہیں. ذرا پوزیشن سمجھیے گا ناظرین کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے, 1 ہی درہم ہے اور اس 1 درہم کا آٹا لینے یہ بزرگ جو ہیں یہ بازار جاتے ہیں. مگر ابھی دکان پر پہنچتے ہیں کہ ایک فقیر آتا ہے, ایک غریب آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور یہ درہم مجھ پر صدقہ کر دیجئے. اللہ اکبر, 1 ہی درہم ہے اور وہی صدقہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اللہ والوں کے دل کتنے بڑے تھے, رب عز و جل کی رحمت پر بھروسہ کیسا تھا. وہی 1 درہم جو ہے آپ نے اس فقیر کو دے دیا. مگر پھر سوچا کہ میری زوجہ کیا کہے گی کہ میں آٹا لینے گیا تھا اور رقم میں نے دے دی. شرم کے مارے انہوں نے کیا کیا کہ ایک جگہ لکڑی کا کام ہو رہا تھا, اس لکڑی کا جو برادہ ہے وہ خالی تھیلے میں بھر لیا تاکہ گھر والے خالی تھیلا دیکھ کر پریشان نہ ہو جائیں. مگر ایک شرمندگی بھی تھی کہ اب وہ روٹی کے انتظار میں ہیں. اپنے گھر گئے اور دروازے کے اندر وہ تھیلا رکھ کے خود باہر چلے گئے. کافی دیر تک باہر گویا سڑک پر گھومتے رہے اور دیر سے واپس گھر پہنچے. تو جب گھر گئے تو اندر جا کر دیکھا کہ کھانا تیار ہے, روٹیاں گرما گرم موجود ہیں اور آپ کی زوجہ محترمہ آپ سے کہتی کہ آپ کہاں چلے گئے تھے, میں نے کھانا تیار رکھا اور آپ ابھی تک نہیں آئے. آپ حیران ہوئے, پوچھا یہ روٹیاں کہاں سے آئیں؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جسے آپ لے کر آئے تھے. آپ نے کہا آٹا
تو زوجہ نے کہا کہ جی جو آپ تھیلا لائے تھے اس میں شاندار آٹا موجود تھا. آپ نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا. اللہ عز و جل نے میری عزت رکھ لی کہ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. رب عز و جل نے وہ مٹی کے برادے کو آٹے سے تبدیل کر دیا. ایک بار دو بزرگ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حاضر ہوئے اور یہ نیت تھی کہ حضرت رابعہ بصریہ کھانا کھلائیں گی, ان کا تو کھانا بھی رزق حلال پر مبنی ہوگا. اب حضرت رابعہ بصریہ کے پاس دو ہی روٹیاں تھیں. اب دو بزرگ تھے, بھوک بھی لگی ہوئی تھی. وہی دو روٹیاں آپ نے دسترخوان پر ان دونوں بزرگوں کے سامنے رکھ دی. ابھی روٹیاں رکھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی. کسی سائل نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیا جائے. حضرت رابعہ بصریہ نے مہمانوں کے آگے سے دو روٹیاں اٹھائیں اور اس سائل کو دے دی. مہمان ہکے بکے کہ ہم دسترخوان پر بیٹھے ہیں, ہمیں بھی بھوک لگی ہے, دو ہی روٹیاں تھی, دونوں اٹھا کر دے دی. مگر یقین دیکھو اللہ غنی, ابھی وہ حیرت زدہ ہیں کہ تھوڑی دیر میں دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے. ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی یہ میری مالکہ نے آپ کے لیے بھجوائی ہیں. حضرت رابعہ بصریہ نے روٹیاں گننا شروع کی. وہ روٹیاں 18 تھیں. آپ نے کہا یہ روٹیاں میری نہیں ہیں. کنیز جی حضور آپ کے لیے بھجوائی. کہا میری نہیں ہے, واپس لے جاؤ. وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں, 2 گئیں, 18 آ گئیں, 18 بھی واپس لوٹا دی. جب مالکن کے پاس وہ کنیز لے کر روٹیاں پہنچتی ہے اور کہتی حضرت رابعہ بصریہ نے تو واپس لوٹا دی ہیں. کہا روٹیاں کتنی ہیں؟ کہا 18. کہا یہ 2 بچ گئی تھی, یہ بھی ساتھ ملا کر لے جاؤ. واپس جاتی ہے, حضرت رابعہ بصریہ کو پھر پیش کرتی ہے کہ میری مالکن نے پیش کی ہے. پھر روٹیاں گنی, 20 روٹیاں تھیں. آپ نے کہا ہاں یہ میری روٹیاں ہیں, کیونکہ اللہ کے وعدے پر مجھے سچا یقین ہے, میری راہ میں 1 خرچ کرو میں 10 عطا فرماؤں گا. 2 دی تھی تو 18 کیسے آ گئیں؟ اللہ کی راہ میں 2 خرچ کی ہیں تو 20 ہی روٹیاں ملنی ہیں. اللہ اکبر. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, جس دن یہ توکل پیدا ہو جائے نا, جس دن یہ بھروسہ رب پر ہو جائے, پھر دیکھیں کیسے غیب سے کام بنتے ہیں. ہاں لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا, کہیں کوئی خرچہ کرتے ہی انتظار کرنا شروع کر دے کہ آج جناب مسجد کے ڈبے میں 10 روپے ڈالے تھے, اب دیکھو 100 روپے کب ملتے ہیں. پورا دن گزر گیا, 100 روپے نہیں ملے. اگلا دن گزر گیا, پھر بھی 100 روپے نہیں ملے. یہ تو 1 کے 10 ملنے تھے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یاد رہے رب کی رضا اور رب ہمارے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ کے جو فیصلے ہیں نا, اس پر یقین کر لو کہ اللہ کے جو فیصلے ہمارے بارے میں ہے نا, وہ ہم سے بہتر رب جانتا ہے, اور رب ہمارے لیے ہمیشہ بہتر فیصلہ فرماتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے صدقہ دیا آپ کا مال ہی بڑھ جائے. ہو سکتا ہے اس صدقے کی وجہ سے آپ سے کوئی آفت دور ہو جائے, آپ سے کوئی مصیبت دور ہو جائے. مجھے بتائیں, آپ نے 10 روپے دیے مسجد میں, 100 روپے نہیں ملے, لیکن آپ پر آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, وہ ایکسیڈنٹ سے آپ بچ گئے. آپ پر کوئی خطرناک بیماری آنے والی تھی, آپ اس سے بچ گئے. تو وہ 100 روپے اچھے تھے یا ایکسیڈنٹ سے بچنا اچھا تھا؟ تو اللہ کے فیصلوں پر یقین ہونا چاہیے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, صدقہ دینے میں دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اے ایمان والو, اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. انفقوا من طیبات ما کسبتم, اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ خرچ کرو. تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ بعض لوگ صدقہ میں خراب مال دیا کرتے تھے. ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا کمایا ہوا پاکیزہ اور صاف ستھرا مال دیا کرو. نیز زمین کی پیداوار سے بھی راہ خدا میں خرچ کیا کرو, اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ناقص, گھٹیا اور ردی مال نہ دیا کرو. جب تم اللہ تعالیٰ سے اچھی جزا چاہتے ہو تو اس کی راہ میں مال بھی اعلیٰ درجے کا دیا کرو. غور کرو کہ جس طرح کا گھٹیا مال تم راہ خدا میں دیتے ہو, اگر وہی مال تمہیں دے دیا جائے تو کیا تم قبول کرو گے؟ پہلے تو قبول ہی نہ کرو گے, اور اگر قبول بھی کر لو تو خوش دلی سے قبول نہ کرو گے, بلکہ دل میں برا مناتے ہوئے لوگے. جب اپنے لیے اچھا سوچتے ہو تو پھر راہ خدا میں خرچ کیے جانے کے بارے میں بھی اچھا سوچا جائے.
بہت سے لوگ خود تو اچھا استعمال کرتے ہیں لیکن جب راہ خدا میں دینا ہوتا ہے تو ناقابل استعمال اور گھٹیا قسم کا دیتے ہیں. ان کے لیے اس آیت میں عبرت ہے. اگر کوئی چیز فی نفس ہی تو اچھی ہے لیکن آدمی خود اس کو پسند نہیں کرتا تو اس کے دینے میں کوئی حرج نہیں. البتہ حرج وہاں ہے کہ جہاں چیز اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ناپسند ہو. بہت شاندار میسج ہے. اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کیا جائے بہترین خرچ کیا جائے. ذرا سوچئے نا مدنی چینل کے ناظرین, مجھے اور آپ کو دیا کس نے ہے؟ جو بہترین میرے اور آپ کے پاس ہے وہ بھی تو رب نے دیا ہے, تو اللہ نے دیا ہے, اور اسی کی راہ میں خرچ کرتے وقت ہم گھٹیا مال دیں جو ہمارے کام کا نہ ہو, گویا ہم بھی پسند نہ کریں اور وہ دے دیں. خود سوچئے, آج کپڑے پرانے ہو جائیں تو راہ خدا میں دینے کا ہمارا ذہن بنتا ہے, کھانا بچ جائے پھینکنا نہیں ہے, چلے جناب وہ راہ خدا میں دے دیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کا ثواب نہیں ہے, لیکن جب صدقہ اور خیرات دینا ہے تو آپ کی کیفیت, دل کی کیفیت کیا ہے یہ سوچئے, اور اچھے سے اچھا مال دیجئے, اللہ اور عطا فرما دے گا. آپ نے اچھا مال اللہ کی راہ میں دیا, وہ رب اور اچھا مال آپ کو عطا فرما دے گا. اللہ کرے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جب باری ہے, دل پر چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ہم اگر مسجد میں بیٹھے ہیں اور چندے کا ڈبہ ہمارے سامنے آیا یا کوئی جھولی پھیلائی جا رہی ہے اور ہم نے سوچا کہ چلیں آج مسجد میں 100 روپے دینے ہیں, تو ہمارے جیب میں 2 نوٹ ہیں. ایک نوٹ وہ ہے جو نیا ہے اور ایک نوٹ وہ ہے جو پرانا ہے. اپنے دل سے پوچھئے, ہم اس چندے کے ڈبے میں کون سا نوٹ ڈالتے ہیں؟ اس سے ہی جواب مل جائے گا کہ راہ خدا میں, حالانکہ جو پرانا نوٹ ہے اور جو نیا نوٹ ہے اس کی قیمت تو ایک ہی ہے. نیا نوٹ 102 روپے کا نہیں ہے, وہ بھی 100 روپے کا ہے, لیکن بس مال سے محبت ایسی ہو گئی ہے, اپنی چیزیں اچھی میرے پاس رہ جائیں کسی اور کو نہ دوں. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, راہ خدا میں جب خرچ کریں خوش دلی کے ساتھ اور اچھے سے اچھا مال خرچ کریں, اللہ کریم اور عطا فرمائے گا. آیت انفقوا من طیبات ما کسبتم, اس سے کیا مسائل معلوم ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ. نمبر 1, اس سے کمانے کی اجازت ثابت ہوتی ہے. نمبر 2, آیت میں نفلی اور فرض صدقات دونوں داخل ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور نمبر 3, اپنی کمائی سے خیرات کرنا بہتر ہے کیونکہ فرمایا اپنی کمائیوں سے. سبحان اللہ. نمبر 4, مال حلال سے خیرات کیا جائے. اور نمبر 5, سارا مال خیرات نہ کرے بلکہ اپنے خرچ کے لیے بھی رکھے, جیسا کہ مما میں سے کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ مال میں سے جو ہم نے خرچ کرنا ہے, تو اس سے پتا چلا کہ سب خیرات نہ کر دے, کچھ اپنے لیے بھی بچا کے رکھے. اور نمبر 6, زمین کی پیداوار سے بھی راہ خدا میں دیا جائے, خواہ وہ غلے ہوں یا پھل, نیز پیداوار کم ہو یا زیادہ, بہر صورت دیا جائے. سبحان اللہ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, امید ہے کہ اب اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کریں گے اچھے سے اچھا اور خوش دلی کے ساتھ خرچ کریں گے. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں بھی کچھ سنتے ہیں. تفسیر روح المعانی میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت زکوٰۃ کے متعلق نازل ہوئی. کچھ لوگ اپنے خرموں کے 2 حصے کر دیتے تھے, کھڑے علیحدہ اور ردی علیحدہ. جب صدقہ وصول کرنے والا ان کے باغ میں پہنچتا تو ردی میں سے دے دیتے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں اچھا والا دیا جائے. تفسیر در منصور میں ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو صدقے کا حکم دیا. بعض لوگ ردی خرموں یعنی کھجوروں یا چھواروں سے اس کے خوشے لے کر حاضر ہوئے, یعنی صدقہ دینے کے لیے ردی پھینکنے والے جو ہوتے ہیں, تو اس بارے میں پھر یہ آیت نازل ہوئی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب یہاں صرف مسلمانوں سے خطاب کیوں ہے کہ ثواب کے مستحق تو مسلمان ہی ہے نا. کفار کیسا ہی نفیس مال خرچ کریں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اللہ اللہ. اے ایمان والو تمہیں مبارک ہو. ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو جنت کے خزانے منتظر ہیں, اللہ کی رحمتیں ملنی ہیں. سبحان اللہ. اے مسلمانوں, اعلیٰ چیز خرچ کرو. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے تحت ارشاد فرماتے ہیں, اے مسلمانوں, راہ خدا میں اپنی حلال اور کھری کمائیوں اور اپنی زمین کی پیداوار میں سے اعلیٰ چیزیں خرچ کرو. سبحان اللہ. مزید فرماتے ہیں, ردی اور حرام چیزوں کے خیرات کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو کہ تم خیرات تو ردی میں سے کرو, اور اگر تمہیں کوئی ردی چیز ہدیہ دے اور یا تمہارا حق ردی سے ادا کرے تم کبھی بھی اسے نہ لو.
ہاں اگر در گزر کر جاؤ اور چشم و پوشی اور رعایت سے کام لو اور قبول کر لو تو دوسری بات ہے. تو جو چیز لینا پسند نہیں کرتے وہ خدا کے لیے کیوں دیتے ہو؟ بہت خوبصورت بات. خیال رکھو کہ غنی کی بارگاہ میں وہ چیز نذرانہ اور ہدیہ پیش کی جاتی ہے جو وہ پسند کرے. اللہ، بادشاہ کو ہدیہ اعلیٰ دیا جاتا ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہدیہ پیش کرو جو وہ قبول فرما لے. اس کی بارگاہ میں تو اخلاص والا ہدیہ قبول ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور بیکار، ردی اور اخلاص سے آری، ریاکاری والا، حرام مال سے نہیں. میرے بیٹھے اسلامی بھائی، اللہ پاک ہے اور پاک ہی پسند فرماتا ہے. پاکیزہ کمائی سے خرچ کرنے پر حدیث مبارکہ سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا اور اللہ صرف پاکیزہ چیز ہی قبول فرماتا ہے تو اللہ اس صدقہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس صدقے کو پالتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے. جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کو پالتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ کھجور کا صدقہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. اللہ اللہ، کیسا کریم ہے ہمارا مولا. مدنی چینل کے ناظرین، دیا بھی اسی نے، توفیق بھی وہی دیتا ہے اور ہم خرچ کریں تو اجر بھی وہی دیتا ہے، اور اتنا نہیں دیتا جتنا ہم خرچ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کھجور